اسلام تو باقی رہے گا، اللہ کسی قوم کو کھڑا کر دے گا، لیکن اسلام کے جو ماننے والے کہلاتے ہیں، آج واقعہ یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، لیکن جو ایمان کی ہمارے اندر عظمت ہونی چاہیے اور اس کا جو ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا۔ اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ جانے اللہ کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ کے رب کا اعلان ہے، فیصلہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر گزار بنو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ نعمت جو ایمان کی ہے، سوا کا کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ ساری دنیا ایک طرف، یہ دنیا کے خزانے ایک طرف، یہ ساری دنیا کی عزتیں ایک طرف، یہ نعمت ایمان ایک طرف۔ اگر یہ ایمان کی نعمت ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ایمان باقی نہ رہا تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں۔ کیا حقیقت ہے ان کی؟ آج یہ دنیا کی جو عزتیں نظر آ رہی ہیں، کہ دنیا کی عزتیں بھی باقی نہ رہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے بہت پہلے، جب 1960 کی بات ہے، 61 کی بات ہے، انہوں نے برما میں جا کر یہ بات کہی تھی کہ آپ سے میں کہتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، اگر آپ نے یہاں ایمان کی حفاظت کی فکر نہ کی، اپنی نسلوں کو نہ بچایا اور لوگوں میں آپ نے یہاں دعوت کا کام نہ کیا، تو آپ یاد رکھیے میں صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، میں کہتا ہوں کہ آپ کی دکانوں میں تالے پڑ جائیں گے، آپ کی تجارتیں ماند پڑ جائیں گی، آپ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا جو حقائق سامنے آئے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، آج اس ملک میں ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، اگر آج ہم نے اپنے ایمان کے بچانے کی فکر نہ کی، اور ایمان کے بچانے کا مسئلہ تنہا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جب طوفان آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا گھر ہے، وہ ہر گھر میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ جو تباہی اس کی ہوتی ہے، اس تباہی کا سب کے سب شکار بنتے ہیں۔ تو ہمیں اس طوفان کو روکنا پڑے گا جو آج گھر گھر گویا کہ داخل ہونے کے لیے تیار ہے، جو الحاد کا طوفان ہے، بے حیائی کا طوفان ہے، اور اس کے لیے سارے وسائل اختیار کر لیے گئے۔ منظم طریقے پر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے کاٹ دیا جائے۔ آج یہ ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان جس تیزی کے ساتھ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا عرض کروں۔ میں بھی صبح بات کہہ رہا تھا کہ ایک بچی نے کہیں وہ چلی گئی غیر کے ساتھ اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ افسوس کی بات یہ جو کچھ ہوا، لیکن گھر والوں سے، اس کی ماں سے جب کہا گیا تو صرف ایک جملہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ میں کیا کرتی، میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ایک جگہ رشتہ آیا، میں نے رشتہ کر دیا۔ اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس رشتے کے نتیجے میں اس کے ایمان کا سودا ہونا، وہ آسانی کے ساتھ اپنی بچی کو غیر کے حوالے کر رہی ہے۔ یہ جو ہمارا انداز آج اس ملک میں نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں، آپ میں بڑی تعداد علماء کی ہے، اصحاب فکر کی ہے، دانشوروں کی ہے، ہم میں سے ہر فرد کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی ہمیں چاہے اپنا وقت قربان کرنا پڑے، اپنا تھوڑی سی جو ہماری وہ ہے کوشش ہے دوسرے میدانوں میں ہے، تھوڑا سا اس میں اپنے آپ کو فارغ کر کے ہمیں وہاں جانا پڑے۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر یہ جو نسل ہے اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس ملک کے لیے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں صورتحال یہ ہے، باقاعدہ ایک نقشہ تیار کر لیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ، کہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا ایک ہے مسلمانوں کے خلاف، اور اسلام کے خلاف جس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک سازش طرح اس میں کافی تھی مسلمانوں کو ختم کر دینے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اگر وہ اسلام سے وابستہ رہتے ہیں ختم ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ہرگز مایوس کرنا نہیں چاہتا، میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہتا کہ کوئی طاقت آپ کو مٹا سکتی ہے، کوئی مسلمانوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے اسلام کی طاقت کے ساتھ، ایمان کی خودداری کے ساتھ جئیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں خود اس کا احساس نہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی کتنی بڑی دولت عطا فرمائی،
اور آج کتنی آسانی کے ساتھ اس پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ایمان کے سودے کیے جا رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ ان حالات میں ابھی قریبی زمانے میں سال 2 سال میں جو کچھ ہوا اور جن خطرات سے ہم دوچار ہوئے، کتنے حادثات کا ہم شکار ہوئے، اس کے بعد تو ہمارے اندر بیداری پیدا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات فرمائی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت کے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ پلٹیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، اپنی غلطیوں کا ان کے اندر احساس پیدا ہو۔ یہ سارے جو حالات گزرے اس کے بعد ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوتی، اس کے بعد ہماری غفلت دور ہوتی، اس کے بعد ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہوتا کہ ہماری بدعمالیاں ہیں جس کی ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، تو یقیناً ہمیں امید ہوتی کہ شاید حالات بدلیں گے۔ لیکن میں نے جو کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے تو مجھے یہ اندازہ ہوا یہ غفلت بجائے کم ہونے کے مجھے بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ یہ جو پابندیاں لگ گئی، لوگ مسجدوں میں نہیں آ سکتے، لوگ جو ہمارے بہت سے مذہبی اجتماعی کام ہیں ان میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ جماعتوں کا نظام کمزور ہو گیا، مدرسوں کا نظام کمزور ہو گیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہم ایسے خواب غفلت کے شکار ہوئے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے اندر ایک بیداری پیدا ہوتی، اس آزمائش کے نتیجے میں ہم اور زیادہ خواب غفلت میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے کوئی ڈھلوان ہو اور ڈھلوان پر گاڑی ڈال دی جائے اور سب کے سب خواب غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو یہ پتہ نہیں کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے اور کس گڑھے میں جا کر گرے گی اور پاش پاش ہو جائے گی۔ ان حالات میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں یہ بات صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں میدان عمل میں آنا ہے، ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ذمہ داری علماء کی ہے اور ان حضرات کی ہے جو علم کے قدردان ہیں، جو اسلام کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمت ان کو ایمان کی عطا فرمائی، جس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس نعمت کی کسی درجے میں ان کے اندر قدردانی ہے کہ ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف جامع اشارے بھی فرمائے ہیں کہ فلولا کان من القرون اولو بقیۃ ینہون فی الارض ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے، بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بیداری پیدا کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے اپنے ایمان سے، اپنی قوت عمل سے، اپنی تدبیر و فکر سے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کھپا کر وہ لوگوں میں ایک بیداری پیدا کرتا ہے۔ ایسے سینکڑوں افراد بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پیدا ہوئے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو نقشہ کھینچا ہے اس ملک کا، لگتا تھا کہ چراغ گل ہونے والا ہے۔ مسلمانوں میں جو بے حیائی پیدا ہو گئی تھی اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں دین سے دوری پیدا ہو گئی تھی، اسلام کا گویا کہ برسر عام مذاق اڑایا جاتا تھا اور لگتا تھا اس ملک میں اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال تھا، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا دہلی سے، سید شاہ عبد العزیز صاحب کی تربیت سے نکل کر کندن بن کر جو نکلا اور اسے دورے شروع کیے۔ سب سے پہلے وہ دعاوے کا دورہ ہوا جہاں دیوبند کا مدرسہ قائم ہے، مظاہروں کا مدرسہ قائم ہے، جہاں حضرت گنگوئی پیدا ہوئے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے، حضرت مولانا شفیع تھانوی اور کیسے کیسے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ سارے ملک میں پھرا اور پھر وہاں گیا پشاور میں اور وہاں اللہ کے لیے اپنی جان اس نے گویا کہ کھپا دی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے اس بندے کی ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ملک میں اسلام محفوظ رہا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہوا کہ اگر وہ کھڑا نہ ہوتا تو شاید اس ملک میں ہم مسلمان نہ رہتے۔ ایک بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے کام ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اگر یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس پورے علاقے میں کم سے کم یہاں جو حضرات آئے ہیں، یا یہ ساؤتھ کا جو علاقہ ہے جو 5-7 صوبوں کے لوگ آئے ہیں، اور کم سے کم درجہ یہ تلنگانہ ہے، آندھرا ہے، یہاں کے بڑے اہم علماء یہاں تشریف لائیں، یہاں سے کم از کم یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں انشاءاللہ بیداری پیدا کرنی ہے، ہمیں ایمان کی جوت جگانی ہے، ہمیں اس کے لیے اپنی جان کھپانی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، آپ بھی گھر جائیں گے، آپ لوگوں کو سمجھائیں گے اللہ نے ہمیں کیسا ایمان دیا کہ ہمارے لیے کیسے قیمتی سوغات ہے، اسی سے ہمارے لیے نجات کا سامان
ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے سرخرو کرے گا، آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی میں ہے۔ آپ جب اللہ کی رضا کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے قربانی دیں گے، تعلیم کا نظم قائم کریں گے، بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں گے، ایک ایک مدرسے میں، ایک ایک گھر میں اس کا گویا کہ آپ چراغ روشن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کریں گے جو ہمارے بڑے ہیں ان میں بیداری پیدا کی جائے، اسلام کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر اتاری جائے، اور یہ ہزار دنیا کے جو بکھیڑے ہیں اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ہم یقین پیدا کریں سب کے دلوں کے اندر کہ سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر ایمان نہیں تو ہمارے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے گھروں میں ہیں، اپنی تجارت میں ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے ساز و سامان میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مست ہیں، یاد رکھیے کہ ہم محفوظ نہیں رہ پائیں گے، اور وہ طوفان جو چلا ہے اگر وہ آئے گا تو ہمارے گھروں میں بھی اس کا پانی داخل ہوگا، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھی شاید ہم بچا نہیں پائیں۔ اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے دینداروں کے بعد واقعات ہمارے سامنے آئے۔ میں پونا گیا تھا، وہاں مجھ سے بڑے فکر مند اور درد مند ایک ساتھی تھے، انہوں نے جو واقعات سنائے کلیجہ شک ہوتا تھا، ایسے دینداروں کے گھروں میں ان کے گھر کی بچیاں کدھر جا رہی، ان کو اس کا احساس نہیں، اور یہ ان کو خیال بھی نہیں آتا ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو موبائل ہے، اس موبائل نے ایک تباہی کا راستہ کھولا ہے، ایسا راستہ کھولا ہے کہ جو تباہی بہت تاخیر سے گھروں میں آتی تھی، آج ایک ایک گھر میں، بلکہ میں کہتا ہوں ایک ایک فرد کی جیب کے اندر موجود ہے، اور یہ سازشیں کی جا رہی ہیں پوری دنیا کی طرف سے، سب سے بڑھ کر یہودیوں کی پھیلانے کی، مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کی، ایمان سے ان کو الگ کرنے کی، ان سازشوں میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں، ہمارے نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں، ہم غیروں کے اعلی کار بنے، ہم غیروں کے شکار ہوں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بنتے، آپ کے دین کے لیے جان کھپانے والے بنتے، بجائے اس کے ہم جا کر بازاروں میں بیٹھ کر اپنی جوانی تباہ کریں۔ موبائل کہیں کوئی بیٹھا وہاں دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹھا یہاں دیکھ رہا ہے، اپنے وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں، ہمیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر سے ایسے طوفان گزر رہے ہیں کہ اگر ذرا بھی دیر ہو گئی تو اپنے آپ کو ہم سنبھال نہ سکیں گے۔ اس لیے میں صاف کہتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، آپ کے دین کے سپاہی ہیں، ہماری جوانی اللہ کے دین کے لیے لگے گی، اور کیسی سعادت ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس دن جو اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ دے گا، ان میں وہ نوجوان بھی ہے جس کی جوانی اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھے۔ اس سے بعد اللہ کی بندگی کیا ہوگی کہ آدمی اللہ کے دین کے لیے جان کھپائے، اللہ کے دین کی اپنی جوانی لٹائے، اور اس کے لیے اپنے وقت کو لگائے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے اس دولت کو بھی لگائے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ۔ ہمیں گھر گھر جانا ہے، لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے، لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ آج اس طرح ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، ایمان کے ڈاکو جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ آج اس کے لیے ہمیں مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی ہے، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے یہ بات طے کر لی، آپ اس خیال کے ساتھ یہاں گئے، بلکہ میں کہتا ہوں ایک عزم لے کر گئے، اور یہ طے کر کے گئے کہ ہمیں انشاءاللہ اپنے ایمان والے بھائیوں سے ملنا ہے، اور یہ جو اللہ نے ایمان کی اتنی عظیم نعمت دی ہے، اس کی ناشکری آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر سے قدردانی کا جذبہ پیدا کریں گے، اللہ یقیناً جب یہ ہم شکر کے جذبات پیدا کریں گے، اور ہمارے اندر خود بھی شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس نعمت میں بڑھاوا دیں گے، اس میں اضافہ کریں گے۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس کی تقدیر بدل دیں۔ اور یہاں ایک زمانے میں جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، تو کیسے کیسے بڑے لوگ تھے۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے افراد کچھ نہ کچھ پیدا کر دے اور اس ملک کی تقدیر بدل جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ہمیں اس کے لیے کھپانا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم اس کے لیے اللہ کی رضا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو بھی ہمارے لیے ہمارے راستے میں اپنی جان کھپائیں گے، ہم اپنے راستے ان کے لیے کھولیں گے۔
آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے گا۔ حضرت وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت وہاں جب تھے مکہ مکرمہ میں، حجاز میں تھے، مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں بے چین تھے، ہمیں کچھ کرنا ہے، کیا کریں، سرا نہیں ملتا۔ تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری ہے کہ اللہ کے بڑے بزرگ، اللہ کے بڑے بندے نے، بڑے بزرگ نے یہ بات اس سے کہی کہ میاں تم تو اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ جو کام لینا چاہے گا لے لے گا، اللہ راستے کھولتا ہے۔ ہم جب اللہ کے لیے میدان عمل میں آئیں گے، اپنی جان کھپائیں گے، اللہ ہمارے لیے ایسے راستے کھولے گا اور ایسی باتیں ہمارے دلوں میں القاء کرے گا کہ ہم ان کا خیال بھی پہلے ڈال نہیں سکتے تھے۔ راستے اللہ کھولنے والا ہے، نہ مایوسی کی ضرورت ہے، لیکن بس سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں اس کے لیے میدان عمل میں آنا ہے اور میدان میں آ کر لوگوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے اور بیان انسانیت کا یہ مشن حقیقت میں اس کا ایک راستہ ہے۔ ہم جب میدان عمل میں آئیں گے، اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے صحیح راستہ پیش کریں گے، اپنی زندگی کا جوہر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اگر یہ بات انشاءاللہ ہم نے طے کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا بھی ذریعہ بنائیں گے۔ اور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ایک موڑ پر کھڑے ہیں، ہمارا یہ فیصلہ کیا بعید ہے ایک نئے انقلاب کا ذریعہ ہو اور یہاں پھر ایمان کی باد بہاری چل جائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی جو تھے وہ جو جگہ دیں، اس لیے کہ لوگ منتظر ہیں، لوگوں کے پاس راستہ نہیں، لوگ بے چین ہیں، مضطرب ہیں۔ یہ جو ایک دولت تھی وہ ہمارے پاس تھی، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اس کو کے کنارے لگا دیا۔ آج اپنی زندگی سے ہم اس کو پیش کرنے سے قاصر ہیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں تاکہ اس کے نمونے ہم دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک اس کے ساتھ ساتھ اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، ہمیں جگہ جگہ جانا پڑے گا، دیہاتوں کے دورے کرنے پڑیں گے، محلے محلے جانا پڑے گا، لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں، ہمیں ان کے گھر والوں کو بھی سمجھانا پڑے گا اور پھر انشاءاللہ ان محنتوں سے اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج کا اجتماع ہوا، اللہ تعالیٰ خاص طور سے پورے جنوب کے لیے اور پورے ملک کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے اور بہتر حالات کی پیدا ہونے کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر لنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تقصیرات سے درگزر فرما، ہمیں سچی ایمانی زندگی نصیب فرما، اپنی ذات سے سچا تعلق پیدا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، تاکہ سیرت طیبہ کو یا اللہ ہمیں پوری طرح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، تمام اہل ایمان کو یا اللہ اپنے فضل سے بھی ایمان پر قائم رکھ۔ یا اللہ ان کے جاروبار کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور سب سے بڑھ کر ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، ہم سب کو ذریعہ سعادت و ہدایت و نجات فرما۔ یا اللہ پورے ملک کے ساتھ خیر مقدر فرما۔ یا اللہ شر کے راستوں کو مسدود فرما اور خیر کے راستوں کو یا اللہ کھول دے۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی و دعوتی مراکز کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاموں کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ان کے قصد ادائیگی کی صورت سے پیدا فرما، جو ناحق قید و بد میں ہے یا اللہ ان کی خلاصی کے بہتر اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ان کو بہتر جوڑے نصیب فرما، ان کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو حضرات بھی سفر کر کے آئے ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کو فتح ابواب کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کو ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں بہتر تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم پیغام لے کر جائیں، دعوت لے کر جائیں، مشن لے کر جائیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ یا اللہ تمہیں روشن سورج بنا دے، روشن چراغ بنا دے۔
یا اللہ ہمارے اندر ایمان کی ایسی روشنی پیدا فرما جس سے عالم روشن ہو. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ انتظام کرنے والوں کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اور اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ